بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قوب لكونه مجهول العنوان لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه إلى آخره۔ توجہ کے ساتھ آگا صاحب فصول رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ تجری بعض موارد میں عقاب آور ہے اور بعض موارد میں عقاب آور یاد ہے نا، وہ تفصیل کے قائل تھے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تجری بذات کبھی نہیں۔ شیخ اعظم کل سے شروع ہوئے تھے ان کو جواب دینے کہ جناب تجری کی ذات میں قبح ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قبح فعلی ہے یا فاعلی، لیکن ہے۔ پھر کل میں نے آپ کی خدمت گزارش کی تھی کہ عناوین، افعال، اشیاء چار طرح سے ہیں۔ بسا اوقات ایک فعل علت تامہ ہوتا ہے حسن و قبح کے لیے، یعنی حسن و قبح اس کی ذات میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مقتضی حسن و قبح ہوتا ہے کہ یہ فعل مقتضی حسن ہے، مگر یہ کہ کوئی اور مفسدہ آ جائے جو اس کے حسن کا رافع بن جائے اور اب یہ کبھی ہو جائے، یہ مقتضی تھا۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالوجوہ والے اعتبار کہ وہ فعل من حیث الفعل نہ حسن ہوتا ہے نہ کبھی، وجوہ اور اعتبار اس کو آ کر کہیں حسن بناتے ہیں اور کہیں کبھی۔ یہ ساری تفصیل کل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دی۔ آخر میں ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرما رہے تھے کہ چلو اگر آپ تجری کو قبح کو ذاتی نہیں سمجھتے، علت تامہ نہیں سمجھتے، تو حد اقل یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ تجری مقتضی قبح ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ تجری من حیث التجری مقتضی قبح ہے۔ ہاں، جہاں کوئی اور بڑی مصلحت آ جائے جو آ کر اس کے قبح کو رافع کر دے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وَدَعْوَى، توجہ کے ساتھ لطف لینا ہے۔ دعویٰ سے مراد کیا ہے؟ یعنی شیخ اعظم فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی میرے جواب میں یہ کہہ دے کہ صاحب فصول نے جو کہا ہے کہ بعض موارد میں عقاب ہے اور بعض میں نہیں ہے، آپ کی دلیل ان کی تائید کر رہی ہے۔ وہ کیوں؟ پوری توجہ، بہت مزیدار بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی شے مقتضی ہو قبح کی تو کوئی مصلحت قبح کو رفع کر سکتی ہے، اگر کوئی فعل مقتضی حسن ہو تو کوئی مفسدہ اس کے حسن کو رفع کر سکتا ہے۔ یہی موضوع تھا۔ صاحب فصول بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک بندے کو قاطع حاصل ہو گئی کہ یہ بندہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہو گیا، اس نے اس قاطع کے باوجود کہ یہ واجب القتل ہے تجری کی اور اس کو قتل نہیں کیا۔ واقع میں وہ واجب القتل نہیں تھا بلکہ وہ محقون الدم تھا، اس کی حفاظت کرنا واجب تھی۔ تو اب وہ جو واقع میں حکم تھا وہ تھا اس کی جان کو بچانا، تو جان بچانے والی مصلحت اس تجری کے قبح کو رفع کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، جب رفع ہو گیا اس کا مطلب عقاب نہیں ہے۔ صاحب فصول بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض موارد پر ہے اور بعض موارد پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا
اگر کوئی ہمیں کہے کہ جناب واقع میں اس کا محکون الدم ظاہر ہونا وہ اس کے اختیار میں تو نہیں تھا، اس کا تو کلیئر تھا کہ یہ بندہ واجب القتل ہے، اس نے تجری کی، اس نے حکم مولا کی مخالفتی، قتل نہ کیا۔ اب اگر وہ واقع میں محفوظ الدم تھا تو اس میں اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک بے اختیار چیز پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عقاب نہیں ہوگا یا کب نہ ہوگا؟ تو جواب میں کہتے ہیں نہیں، ہم نے پیچھے بھی کہا تھا چوتھی دلیل کے جواب میں کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ بسا اوقات بے اختیار کاموں پر بھی کبھی عقاب ہوتا ہے اور کبھی ثواب ہوتا ہے۔ اور من سنّا سنتاً حسنہ من سنّا سنتاً سیئہ، ایک پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، ایک پر کم ہیں۔ اگر وہ نیکی والے ہیں تو زیادہ والے کو ثواب زیادہ، دوسرے کو تھوڑا۔ وہ عمل کرنے والوں کا زیادہ یا کم ہونا وہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ بات آپ نہ کریں کہ اس کے اختیار میں، پس نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ وہ بندہ واقع میں کیا تھا؟ واجب اپنا محفوظ الدم تھا، لہذا اس کے محفوظ الدم والی مصلحت، واجب کی مصلحت، وہ اس تجری کے کب کی رافع بن جائے گی۔ اس میں کیا حرج ہے؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ جواب میں فرماتے ہیں نہ، آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ صاحب فصول باب تجری میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بالوجوہ والاعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ مقتضی مانبل ہیں، مقتضی توجہ کرنا گا، مقتضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم اولی یہ ہے کہ یہ کام مقتضی ہے حسن کو یا مقتضی ہے قب کو۔ اگر دوسری جہت نہ آئے جس نے آ کر اس کے حسن یا قب کو رفع کرنا ہے، یہ خود مقتضی حسن یا قب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پوری توجہ، رفع کیا ہوتا ہے؟ رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے موجود ہو، کوئی اور چیز آ کر اس کے وجود کو وہاں سے اٹھا لے، ختم کر لے، اسی کو رفع کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے دو عنوان ہوتے ہیں، ہماری فقہ میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے دافع، ایک ہوتا ہے رافع۔ دافع کا مطلب ہے اس کو سیرے سے آنے ہی نہ دے، اور رافع کا مطلب ہوتا ہے آئی ہوئی چیز کو اٹھا دے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب شیخ یہاں پر ایک بات کر رہے ہیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے تو لطف آئے گا۔ شیخ نے پیچھے فرمایا تھا دلیل استدلالی جنہوں نے چار بنے تھی، یا دونوں کو عقاب ہو گیا، دونوں کو نہیں ہوگا، یا جو مصادف واقع ہوا دوسرے الاخر۔ شیخ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جو مصادف بالواقع نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو عقاب نہ ہوگا، جو مصادف بالواقع ہے اس کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مصادف بالواقع نہ ہونا یہ دافع عقاب ہے۔ دافع کا مطلب ہے سرے سے وہاں قب ہے ہی نہیں، اس نے اس کو آنے ہی نہیں دیا۔ آپ بات کر رہے ہیں رافع کی، رافع کا مطلب ہوتا ہے قب ہے، لیکن دوسرے عنوان نے آ کر اس کو رفع کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں دفع آسان ہوتا ہے، رفع مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو رافع کی رافعیت کے لیے ایک دلیل درکار ہوتی ہے جو کلیئر کرے کہ اگر یہ رافع نہ ہوتا تو یہ چیز اس میں تھی۔ پس اگر آپ عدم المصادفہ کو رافع قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تجری میں قب تو تھا، تبھی آپ رفع کی بات کر رہے ہیں نا۔ تجری میں قب تھا
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ واقع میں بندہ محفوظ الدم تھا، اس کا قتل جو جائز نہیں تھا بلکہ اس کو بچانا واجب تھا، لہٰذا وہ مصلحت اس کی رافع بن جائے گی۔ فرماتے ہیں رافع بننا اور چیز ہے، دافع بننا اور چیز ہے۔ یہ رافع تب ہوتی کہ یہ شخص متجری متوجہ ہوتا، اس کو علم ہوتا، یہ غافل غفلت میں ہوا کام کسی چیز کا رافع نہیں بنتا۔ دافع تو بن سکتا ہے، رافع نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ والا دعویٰ بھی صاحب فصول کے کام نہیں آتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہی صاحب فصول اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ یا الفصول الغربیہ شاید، وہ وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر مصادف واقع ہو جائے تو تداخل عقاب ہو جائے گا، یعنی اس شخص کو قاطع تھی کہ ھذا حرام، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو انجام دیتا ہے، اور وہ شے واقع میں بھی حرام ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہاں عقاب کا تداخل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کیا بھائی؟ چونکہ میں نے گزارش کی تھی ایک معصیت ہوتی ہے، ایک تجری ہوتی ہے۔ معصیت کیا تھی کہ مطابق اس نے سمجھا تھا کہ ھذا خمر، اور وہ واقع میں بھی خمر نکلا، یہ معصیت ہوگی۔ اب کہتے ہیں اس شخص کی تجری اور معصیت کے عقاب میں تداخل ہو جائے گا۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ شیخ فرماتے ہیں ہمیں اس تداخل والے معنی کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معصیت پر عقاب ہوتا ہے مستقل اور تجری پر عقاب ہوتا ہے مستقل، تو پھر تداخل سے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ایک عقاب جو ہوگا وہ کون سا والا ہوگا؟ معصیت والا ہوگا یا توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تداخل کا مطلب ہے یعنی ایک ہی، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے پر 5 غسل واجب ہیں جنابت کے، اگر وہ ایک ہی کر دے تو تداخل اسباب ہو جاتا ہے، بس ایک سب کا قائم مقام، یہی تداخل ہوتا ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں اگر آپ ایک مستقل قائل ہیں تجری کے عقاب کے، فرض کرو، یا ادھر آپ معصیت کے بھی مستقل قائل ہیں، پھر تداخل کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر آپ جب مستقل سبب ہے تو ہر مستقل سبب مستقل مسبب کو چاہتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ صاحب فصول نے یہ تداخلی بات کیسے کی، کہ اگر وہ کہتے ہیں ایک عقاب ہوگا تو پھر ایک عقاب کس والا ہوگا؟ آیا معصیت والا ہوگا، یا اگر وہ کہتے ہیں معصیت والا ہے تو بھی ترجیح بلا مرجح، چونکہ جیسے معصیت کہتی ہے عقاب ہونا چاہیے، آپ کے نزدیک تجری بھی تو وہی کہتی ہے، اور آپ کہتے ہیں تجری والا ہے تو پھر معصیت کہے گی جی مجھے میری اس کا ارتکاب کیا ہے، عقاب ہونا چاہیے۔ ہم اس بات سمجھے خوب۔ خلاصہ بس شیخ اعظم کا نظریہ یہ ہوا، یہاں پر فرماتے ہیں دیکھو تجری میں کوبھ پایا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں جو صاحب فصول نے کہا کہ تجری او بالوجوہ والاعتبار اس کا کوبھ ہے کہ کہیں ہوگا اور کہیں نہ، کوبھ اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، پھر اس میں بات ہے کہ آیا وہ کوبھ فعلی ہے یا کوبھ فاعلی ہے، یہ اور بات ہے۔ بس ہم ہم صاحب فصول رحمت اللہ علیہ کے نظریہ تفصیل کو شیخ اعظم فرماتے ہیں قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں پر چیپٹر کلوز ہو گیا، کل اور بات ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ باب، اب آپ ذرا ترتیب رکھیں گے نا آپ کو خود لطف آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے تجری کسے کہتے ہیں، تعریف ہو گئی، یہ ہو گئی مقابلے معصیت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تجری کسے کہتے ہیں،
ایک تجری ہوتی ہے، ایک انقیاد ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال آپ لکھیں گے تجری کا حکم کیا ہے، تو آپ کی 3 سطریں بنے گی۔ الف، بعض حضرات کہتے ہیں کہ تجری اور معصیت میں کوئی فرق نہیں، ہر حال میں اس پر چاہے مصادف واقع ہو چاہے نہ ہو عقاب ہوگا۔ صاحب فصول وہ اس میں تفصیل کے قائل ہیں کہ بعض موارد میں عقاب ہوگا، بعض میں نہ ہوگا۔ آپ کہیں گے جیم، شیخ انصاری کا نظریہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہ، تجری میں قبح فاعلی پایا جاتا ہے، قبح فعلی نہیں ہے، عقاب قبح فعلی پر ہوتا ہے، لہذا تجری پر عقاب نہ ہوگا۔ اگر مصادف واقع ہوگی تو وہ معصیت میں تبدیل ہو جائے گی نا، اور مخالف واقع ہوگی تو عقاب نہ ہوگا۔ ہاں قبح فاعلی ہے، جو فاعل ہوگا، جو شخص ہے متجری، اس کی مذمت بھی کریں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ بندہ بدنیت ہے، یہ بندہ بے دین ہے، جس نے پرواہ نہیں کی، لیکن وہ جو عقاب ہے وہ قبح فعلی پر ہوتا ہے۔ شیخ اعظم کے نزدیک تجری قبح فاعلی رکھتی ہے، قبح فعلی نہیں رکھتی۔ باقی باتیں پھر اگلا درس علیحدہ ہے۔ ودعویٰ، توجہ کرنا، یہ والا پیرا تب سمجھ آئے گا کہ پچھلے والے پیرے کو آپ ساتھ ملائیں گے۔ وہ جو بات کر رہے تھے مقتضی کی کہ بعض اشیاء مقتضی حسن و قبح ہیں، مقتضی میں گزارش کی تھی کہ اگر دوسرا عنوان آ جائے تو وہ اس کے حسن یا قبح کے لیے رافع بن سکتا ہے۔ ودعویٰ، اگر کوئی صاحب فصول کی نیابت میں یہ دعویٰ کرے کہ ان الفعل الذی یتحقق بہ التجری، کہ وہ فعل جس کے ضمن میں تجری متحقق ہوئی ہے، کیا اس کو قاطع تھی کہ یہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے باوجود بھی اس نے اس کو قتل نہ کیا، حکم مولا کی مخالفت، پھر پتہ چلا وہ تو واجب القتل نہ تھا۔ اب وہ فعل کہ جس کے ضمن میں تجری متحقق ہوئی، وَإِن لَمْ يُتَّصَفْ فِي نَفْسِهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ، اگرچہ وہ بذات، او جیسے صاحب فصول کہہ رہا تھا کہ بالوجوہ والاعتبار ہوتا ہے، اس کی ذات میں حسن و قبح نہیں ہوتا چونکہ یہ مجہول العنوان ہے، لیکن کوئی کہے کہ چلو ٹھیک ہے بالوجوہ، لیکن اس نے جو قاتل نہیں کیا، لَكِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ، لیکن اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ان یسر فی قبح ما یقتضی القبح، کہ یہ فعل جس کے ضمن میں تجری متحقق ہوئی ہے یہ اس مقتضی قبح کے قبح میں مؤثر ہو، کیا اس کے اس قبح کو اٹھا لے۔ وہ کیا مطلب؟ واجب القاتل جانتے ہوئے قاتل نہ کرنا کبھی تھا، وہ حکم مولا کی مخالفتی قبح تھا نا، اب چونکہ وہ بندہ محفوظ الدم نکلا ہے تو اس نے اس تجری کے قبح میں اثر کیا اور اس سے اس کے قبح کو رفع کر دیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں الا ان نقول، اب یہ سوال مقدر ہے، جناب اگر وہ بندہ واجب محفوظ الدم نکلا ہے اور اس کی حفاظت واجب تھی، وہ تو بے اختیار تھا، اس کے بس میں تو نہیں تھا کہ وہ آیا بندہ، اس نے سمجھا واجب القتل ہے، اب اس کا واجب القتل نہ نکلنا وہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الا ان نقول، مگر کوئی کہے کہ بعدم مدخلیت الامور الخارجۃ عن القدرہ، کہ وہ امور جو انسان کی قدرت میں نہیں ہوتے وہ مدح اور ذم کے استحقاق سے خارج ہیں، ان پر نہ کوئی تعریف ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مذمت، کہ جو کام اسی کے اختیار میں ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں ہوا محل نظر، آیا ہر بے اختیار کام کے بارے میں یہی کہیں گے کہ کسی بھی بے اختیار کام پر کوئی تعریف یا کوئی مذمت نہیں ہو سکتی؟ یہ قابل بحث ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، بل منع، بلکہ ممنوع ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ بے اختیار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہاں تعریف بھی کی جاتی ہے، وہاں مذمت بھی کی جاتی ہے۔ اور من سن سنتن حسنہ اور من سن سنتن سیئہ، کہ ایک پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں ایک پر کم ہیں، اب کم اور زیادہ ہونا تو بے اختیار تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ زیادہ والوں پر زیادہ ثواب یا زیادہ عقاب کی بات کی جا رہی ہے۔
وعلیہ یمکن ابتداء منع الدلیل عقلی سابق فی قبح تجری، او قبح تجری میں جو چوتھی دلیل تھی، ہم نے چوتھی دلیل کا جواب اسی کے ذریعے دیا تھا، کیا؟ وہ جو استدلال عقلی تھا انہوں نے 4 قسمیں بنائی تھی نا کہ 2 بندے ہیں، دونوں نے ایک چیز کو حرام سمجھا، کہا تو ہم نے وہاں بھی یہی کہا تھا بے شک بے اختیار ہے، لیکن ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ بے اختیار کام پر بھی حسن و قبح ہوتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب جس فعل کے ضمن میں تجری متحقق ہوئی ہے، اگرچہ وہ فعل نہ علت تامہ تھا حسن و قبح کے لیے، نہ مقتضی تھا، بلکہ بالوجوہ والاعتبار تھا، لیکن وہ فعل کسی کے قبح کو رفع کر سکتا ہے، چونکہ جیسے یہ مورد ہے مدفوعۃ، فرماتے ہیں یہ دعویٰ قابل قبول کیوں؟ مضافاً الی الفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی، فرماتے ہیں آپ شاید ہماری اس استدلال عقلی والے جواب کو لے رہے ہیں، یہ رفع والی بات اور جو ہم نے جواب دیا تھا اس میں فرق ہے۔ ہم وہاں عدم مصادفت کو دافع قرار دے رہے تھے اور آپ اس کو رافع قرار دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو دافع اور رافع کے مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مقام دافع کا تھا، یہ مقام رفع کا ہے۔ دفع اور رفع ایک جیسے، دفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً قبح تھا ہی نہیں، عقاب آیا ہی نہیں، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں تھا لیکن فلاں چیز نے اس کو رفع کیا۔ الدافع اسہل من الرفع، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی ان العقل مستقل بقبح التجری فی المثال المذکور، مولا نے کہا میرے دشمن پر قتل کرنا لازم ہے، اس کو کنفرم ہو گیا کہ یہ مولا کا دشمن ہے، اور پھر بھی اس کو قاتل نہیں کر رہا، عقل کہتا ہے تو کبھی کو انجام دے رہا ہے۔ جب مولا نے کہا میرے دشمن کو مارنا ہے اور تمہیں قاطع ہے کہ یہ مولا کا دشمن ہے، اب بس اس کو مار دے، عقل یہ کہتا ہے۔ خوب وَمُجَرَّدُ تحقق ترک قتل المومن فی ضمنہ، اس نے کی تجری، اس نے اس کو قاتل نہ کیا، پھر پتہ چلا بڑا اچھا ہو یا میں نے نہیں مارا، اس لیے کہ اس سے ایک مومن کو کی جان محفوظ ہو گئی۔ اب یہ جو کیا ہے مال اعتراف، ادھر یہ خود بھی کہہ رہے کہ ترک قاتل لا یتصف بحسن ولا قبح، کہ یہ تیسری قسم ہے، بالوجوہ والاعتبار ان کا ہے۔ فرماتے ہیں یہ لا یرفع قبحہ، یہ اس تجری کے قبح کو رفع نہیں کرتا، جو تجری کی تھی اس کا قبح اپنے مقام پر برقرار ہے۔ والذا یحکم العقل بقبح الکذب وضرب الیتیم، فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ کذب کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی یتیم کو مارتا ہے، اذن ضم الیہ ما یصرفہما الی المصلحہ اذا جاہرا، اگر فاعل ضرب یا فاعل کذب عالم ہو اس بات کا کہ میں اس کو جو مار رہا ہوں اس کی تعذیب کے لیے، پھر تو وہ اس سے رفع کر لے گا قبح کو۔ میں جو کذب کا ارتکاب کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بڑی مصلحت ہے، پھر تو وہ کذب والے مفسدے کو اور قبح کو رفع کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ جاہل ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے اس جھوٹ میں کتنا بڑا فائدہ ہے یا میرے اس یتیم کو مارنے میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اگر وہ اس کا عالم نہ ہو، جاہل ہو، فرماتے ہیں پھر بھی عقل کہتا ہے کہ تو نے قبح کا ارتکاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہاں پر بھی وہ عالم تو نہیں تھا کہ یہ بندہ مومن ہے، اس کی حفاظت واجب ہے، لہذا یہ رافع قبح نہیں بن سکتا۔ خوب خلاصہ شیخ اعظم بہرحال صاحب فصول کی اس تفصیل سے مطمئن
ایک اور جواب آگے فرماتے ہیں ثم انہ ذاکر ھذا القائل فی بعض کلماتی، اسی صاحب فضول نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا کہ ان التجری اذا صادف المعصیۃ الواقعہ، کہ اگر تجری معصیت واقعہ کے مصادف ہو جائے تداخل عقابہما، تجری اور معصیت کا عقاب تداخل کر جائے گا۔ ایک مقام پر یہ فرمایا، شیخ فرماتے ہیں جواب میں لم یعلم معنی محصل لہذا الکلام، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ان کی اس تداخل سے کیا مراد ہے جو انہوں نے کہا کہ تجری اور عقاب کا عقاب تداخل کر جائے گا، وہ کیسے کر جائے گا؟ ما کون التجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب، جب تجری استحقاق عقاب کے لیے ایک مستقل سبب ہے، ایک عنوان ہے کہ گویا اگر وہ تجری ہے ان کے نزدیک تو تجری پر عقاب ہونا چاہیے، اچھا مستقل ہے، لا وجہ للتداخل، ہمیں نہیں سمجھے، جبکہ معصیت وہ عقاب کا ایک مستقل عنوان ہے، لا وجہ للتداخل، ہمیں نہیں سمجھے کہ ان کی تداخل سے مراد ہے ان ارید بہی وحدت العقاب، اگر تداخل سے مراد ان کی ہے کہ ایک عقاب، بھائی اگر سبب دو ہیں تو مسبب بھی دو ہونے چاہیے، اگر وہ تداخل سے مراد ہے کہ ایک عقاب ہوگا، ایک عقاب، لا وجہ لا، فَإِنَّهُ تَرْجِیحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ، کیوں؟ وہ جو ایک عقاب ہوگا ہم پوچھتے ہیں وہ معصیت والا ہوگا یا تجری والا ہوگا، آپ جس کا بھی کہیں گے ترجیح بلا مرجع، اس لیے کہ استحقاق عقاب میں دونوں برابر ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ، لیکن اگر آپ کی تداخل سے مراد یہ ہے کہ عقاب زائد علی عقاب محض تجری، کہ جناب صرف تجری ہوتی تو یہ عقاب تھا، اب چونکہ ساتھ معصیت بھی ہو گئی ہے لہذا زیادہ ہے، یعنی پہلے مارنے تھے فرض کرو 80 کوڑے، اب ہو جائیں گے 100، اگر یہ مراد ہے فَهَذَا لَيْسَ تَدَاخُلًا، اس کو تداخل تو نہیں کہتے۔ جب سزا بڑھ جائے گی، یعنی پہلے اس نے جہنم میں رہنا تھا 6 سال، اب وہ رہے گا 12 سال، اس کو تداخل تو نہیں کہتے۔ لِأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ اجْتَمَعَ فِيهِ عُنْوَانَانِ مِنَ الْقُبْحِ، اس لیے کہ کوئی بھی فعل ہو جس میں قبح کے 2 عنوان آئیں یزید عقابہ، تو اس کا عقاب بڑھ جاتا ہے، علی ما کان فی احدہما، اگر ان میں سے وہ ہو ایک ہو، ٹھیک ہے جی، پانی غصبی بھی ہو اور نجس بھی ہو تو آیا عقاب ایک ہوگا، غصب کا اپنا ہوگا، نجاست کا اپنا ہوگا۔ خلاصہ والتحقیق لا فرق فی قبح التجری بین مواردہ، شیخ اعظم فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی تجری ہوگی تجری میں قبح پایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمُتَجَرِّ، جو شخص متجری ہے، لا اشکال فی استحقاق ذمہ، جو شخص متجری ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بندہ مستحق کے مذمت ہے، کس لحاظ سے؟ من جہت انکشاف خبث باطن ہی وسوء سرورتہ، اس لیے کہ ہمیں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بے دین ہے، یہ بندہ بدنیت ہے، اس کو قط بھی تھی کہ یہ نجس ہے، اس نے پھر بھی پی لیا، اس کو قط بھی تھی کہ مال غیر ہے، اس نے پھر بھی اٹھا لیا، اس کو قط بھی تھی کہ یہ خمر ہے، اس نے پھر بھی پی لیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل بدبخت ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ درمیان میں غصبی نہ نکلا یا شراب نہ نکلا، لیکن اس کی بدنیتی کا علم ہو جاتا ہے، لہذا اس کے قبح فاعلی میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں اما استحقاقہ للذم من حیث الفعل متجرہ فی ضمنہ، ہاں البتہ اس لحاظ سے کہ آیا او جس تجری کے ضمن میں او جو فعل انجام جائے، آیا اس میں قبح اس کے فعل کی بنیاد پر بھی یہ مستحق مذمت ہے، یہ لفظی ترجمہ آپ کیا کہیں گے، لیکن اس لحاظ سے کہ قبح فاعلی تو ہے ہی ہے، لیکن آیا قبح فعلی بھی ہے،
تاکہ ہر حال میں اس کو اس کی سزا ہو، ففی ہے اشکال، اور یہی نظریہ ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ